بچوں کا سب کانشیس اور لاشعور ایک گیلی مٹی کی طرح ہوتا ہے. آپ لوگ اس کو جس طرح سے چاہیں مولڈ کر سکتے ہیں، جس طرح سے چاہیں اس کو شیپ دے سکتے ہیں. رات کو سونے کا ٹائم بچوں کے لیے بہت زیادہ ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت پہ بچوں کی برین فریکوینسی اور بچوں کا دماغ جو ہوتا ہے نا ہپنوٹک اسٹیٹ میں ہوتا ہے، یا یوں کہیں کہ بچے اس وقت ہپنوٹائزڈ ہوئے ہوتے ہیں، یا اس وقت بچے اس اسٹیٹ میں ہوتے ہیں کہ جو بھی اس وقت بچوں کو کہا جاتا ہے نا تو بچوں کے دماغ میں یا لاشعوری میں جا کے بیٹھ جاتا ہے یا ان کے سب کانشیس کا حصہ بن جاتا ہے. ہپنوٹک اسٹیٹ کا اگر آپ کو نہیں پتہ ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ یہ ایک ایسی اسٹیٹ ہے یا ایسی سچویشن ہے، یہ ایک ایسی اسٹیٹ ہوتی ہے جس میں بچے کی کنسنٹریشن اور ٹینشن انکریز ہوتی ہے، اور یہ بچوں کے جاگنے اور سونے کے درمیان میں ہوتی ہے. اس سٹیج میں بچوں کی اٹینشن جو ہوتی ہے نا وہ بہت فوکسڈ ہوتی ہے اور کریٹیکل تھنکنگ ان کی ریڈیوس ہوتی ہے. تو آپ جو بھی بات اس وقت یعنی رات کے وقت بچوں کے سونے سے پہلے جو بھی بات بچے کو کرتے ہیں یا بچے کے دماغ میں ڈالتے ہیں تو وہ جا کے اس کے لاشعوری میں جا کے بیٹھ جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے بچوں کے مائنڈ میں رہتی ہے. تو آج کے ولاگ میں ایسی 5 باتیں میں آپ سے ڈسکس کرنے والی ہوں جس سے آپ بچوں کے پروگریس میں جو آپ کے بچوں کی پروگریس کو بیٹر کر سکتا ہے اور بچے کے دماغ کو بہتر بنا سکتا ہے. اور آپ کو یہ 5 پوائنٹس کو فالو کرنا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کی بھی مدد ہو سکے اور بچوں کے سونے سے پہلے یہ کام لازمی کریں. آپ نے ان کے ساتھ کچھ جملے بولنے ہیں جو آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی. سو لیٹس اسٹارٹ ٹوڈیز ولاگ. السلام علیکم، میں ہوں اسما اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسماز ولاگ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، اور میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑی سی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. میں صبح کا ولاگ ریکارڈ کر رہی تھی، مطلب صبح کا وقت تھا اور مجھے بیڈ شیٹس وغیرہ دھونی تھیں آج، مطلب سب کچھ اور چینج بھی کرنا تھا. میں نے بیڈ شیٹ چینج کیا، کور چڑھا رہی تھی یہاں پہ، اور باقی کا کام بھی آپ کے ساتھ روٹین وائز شیئر کر دوں گی. آپ لوگ دیکھتے جائیں گے اور کروں گی میں آپ سے تھوڑی تھوڑی دلچسپ سی باتیں. اور میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا اور میرے سارے پوائنٹس کو فالو بھی کیجیے گا. سو کم ٹو دا ٹاپک. میں آپ کو بچوں کے سونے سے پہلے کی امپورٹنس، مطلب ٹائم کی امپورٹنس آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں، اور اس ٹائم پہ کی گئی ہر بات بچہ جلدی فوکسڈ کرتا ہے اور جلدی پک کرتا ہے. اور اس ٹائم پہ کی گئی کوئی بھی بات بچے کے سب کانشیس میں رہتی ہے. تو اب آتے ہیں ان جملوں کی طرف جو ڈیلی بیسس پہ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ بولنے ہیں. تو 1 by 1 کر کے میں ایک آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی. پوائنٹ نمبر 1 is allow them to ask any question that they want to know. سونے سے پہلے ڈیلی آپ نے اپنے بچے سے یہ پوچھنا ہے کہ بیٹا کوئی ایسا سوال جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو یا کوئی ایسی بات جو آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہو تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں. یعنی آپ نے اپنے بچے کو یہ ریئلائز کرنا ہے کہ میرے فادر یا مادر مطلب میرے پیرنٹس مجھے اپنا وقت دیتے ہیں، اور آپ نے اپنا یہ وقت، تھوڑا سا وقت اپنے بچوں کے لیے ضرور ڈیڈیکیٹ کرنا ہے. اور بعد میں جب بچے سو جائیں تو چاہے آپ باہر جا کر اپنے باقی کے کام ختم کر لیں. سو آپ نے اپنے بچے کو کہنا ہے کہ بیٹا جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ پوچھیں. سو بچہ آپ سے کچھ بھی پوچھ سکتا ہے. فار ایگزامپل ستارے کہاں سے آتے ہیں، اسکائی بلو کیوں ہے، ستارے کیوں نہیں کاؤنٹ ہوتے، یا کوئی بھی اور کویسچن وہ آپ سے کچھ بھی پوچھ سکتا ہے، یا فیملی سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، وہ آپ کی ذات سے ریلیٹڈ بھی کچھ پوچھ سکتا ہے، وہ اپنی ذات کے ریلیٹڈ بھی کچھ آپ سے پوچھ سکتا ہے. وہ کچھ بھی پوچھے تو اس کے پیچھے اس کا آئیڈیا کیا ہے، وہ یہ کہ بچوں کے اندر ڈیلی بیسس پر کویسچن کرنے کی عادت بڑھے گی. بچے کے اندر یہ ایبیلٹی ہم پیدا کریں گے کہ آگے سے بچہ کویسچننگ کر سکے. اور یہ سوال پوچھنے اور کویسچننگ کرنے کی ایبیلٹی ہوتی ہے نا، یہ بہت بڑی ہوتی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ کویسچننگ از ہاف لرننگ. جب بھی کوئی بندہ یا بڑا یا بچہ کویسچننگ کرتا ہے نا تو ہاف لرننگ تو اس کے کویسچن میں ہی ہوتی ہے، اور باقی جو ہاف لرننگ ہے اس کے آنسر سے ہو جاتی ہے. اور جو بچہ یا بڑا بھی ہو تو جو سوال نہیں کرتا نا وہ ڈمپ کہلاتا ہے. جیسا کہ ہم اسکول کالجز میں پڑھتے رہے ہیں تو
200 کی کلاسز، مطلب 100 کی کلاس تو لازمی ہوتی تھی گورنمنٹ میں پڑھیں تو وہاں پہ کوئی اکا دکا بچے ہی ہوتے تھے جو کویسچننگ کرتے تھے، 1-2 بچے ہی کویسچن کرنے کی ہمت باندھتے تھے اور کوئی بھی کویسچن نہیں کرتا تھا۔ تو یہ باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں جو کویسچن کرتے ہیں۔ آپ نے خود بھی نوٹس کیا ہوگا کہ جب آپ اسکول یا کالج میں تھے یا یونیورسٹی میں تھے تو آپ کے اندر بھی کئی سوالات ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کو دل بھی کر رہا ہوتا ہے کویسچن کرنے کا، لیکن آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کویسچننگ کر سکیں۔ تو اس طرح جو پبلکلی اور پبلک میں یا اس طرح اسکول کالج بہت سارے لوگوں کے درمیان کویسچننگ کرنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے نا، وہ بہت ہی کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اور یہ جو صلاحیت ہوتی ہے نا، یہ صلاحیت ہم اپنے بچوں سے ان کے بچپن میں ہی چھین لیتے ہیں، جب ہم انہیں سوال کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ اگر بچے نارملی بھی کوئی کویسچن کرتے ہیں تو پیرنٹس کا یہی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ چپ کر جاؤ، بس کر دو، ہر وقت کویسچننگ کرتے رہتے ہو، اتنے سوالات کہاں سے لاتے ہو۔ تو ہم نا بچے کی صلاحیت کو پہلے سے ہی ختم کر دیتے ہیں یہ سب کہہ کے، تو آہستہ آہستہ ان کے بڑے ہوتے ہوتے ان کے اندر یہ کویسچننگ کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ تو سونے سے پہلے آپ نے اپنے بچوں کو ڈیلی بیسس پر تھوڑا سا وقت دینا ہے، اور آپ نے ان سے سب سے پہلے یہی کہنا ہے کہ بیٹا آپ جو چاہو مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہو۔ اب آتے ہیں ہم سیکنڈ پوائنٹ کی طرف، سیکنڈ سینٹینس کی طرف، دیٹ از آئی ایم سو گلیڈ ٹو ہیو یو۔ دوسرا جملہ جو آپ نے بچے کے سونے سے پہلے اس سے بولنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بچے کو کہیں گے کہ میں بہت خوش ہوں تمہیں پا کر، میں بہت خوش ہوں کہ آپ میری بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ تو آپ نے ڈیلی بیسس پر یہ جملہ بولنا ہے، تو آپ نے اس میں تھوڑی سی چینجنگز کرنی ہے، آپ اس میں تھوڑا سا ایڈنگ کر لیں، تھوڑی سی چینجنگ کر لیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ کو مجھے دیا ہے، میں بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسی بیٹی مجھے عطا کیا ہے یا آپ جیسا بیٹا مجھے عطا کیا ہے۔ تو اسی طرح آپ ڈیلی بیسس پر کوئی نہ کوئی موقع کے حساب سے کوئی نہ کوئی چینجنگ اس میں آپ کرتے رہیں، یہ کہنا کہ آپ جیسے بچے اللہ نے مجھے دیے ہیں، وہ جو نماز پڑھتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، میری ہیلپ کرتے ہیں، کام کرنے میں میری ہیلپ کرتے ہیں، اپنا کام خود کر لیتے ہیں، اب خود تیار ہو لیتے ہیں اسکول جانے کے لیے، جو ایبیلٹیز آپ کے بچوں میں ہیں وہ ان کے ساتھ اپریشیٹ کریں، ان کو بتائیں۔ اگر آپ یہی جملے یا یہی سینٹینس اپنے بچے کے ساتھ ڈیلی بیسس پر کر رہے ہیں نا، تو اس کے اندر بھی یہ صلاحیت پیدا کر رہے ہیں کہ وہ کویسچننگ کر سکے، اور وہ اس کے اندر یہی صلاحیت پیدا کر سکے، وہ شکر ادا کر سکے، شکر گزاری کر سکے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں کہ بیہیویئر اپریشیٹڈ اٹس بیہیویئر ریپیٹڈ، کہ آپ جب بچے کو ان کی اچھی عادتیں یا اچھی باتیں گنواتے ہیں تو وہ بچہ اسی بات کو اور اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور بچہ جب یہ ڈیلی بیسس پر سنے گا تو اس کے اندر شکر گزاری کا اور ایسا ہی ایک ایلیمنٹ لازمی پیدا ہوگا۔ اور یہ سب چیزیں بچوں کے اندر 2-4 دنوں میں نہیں آ جاتی ہیں، آپ کو تھوڑا سا پیشنس رکھنا ہوتا ہے، اور یہی سینٹینسز آپ اپنے بچے کے ساتھ ڈیلی بیسس پر کریں گے نا 15 یا 20 دن تک، تو دیکھیے گا آپ کے بچے کے اندر بہت ہی اچھا سا چینج آئے گا انشاءاللہ، اور اس کے علاوہ آپ کے بچے کے اندر پازیٹیو چینج بھی آئے گا۔ اور سیکنڈ جملہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے مجھے آپ کو عطا کیا ہے، آپ کو جو اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں اس کو لے کے بہت خوش ہوں، آپ کو پا کے بہت خوش ہوں، تو یہ چیز جو ہے نا بچے کے اندر شکر گزاری پیدا کرنے میں بہت مدد کرتی ہے، اور بچہ بھی شکر گزار بننے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سارے سائیکولوجک جو سولوشن ہے، سائیکولوجی پرابلمز ہوتے ہیں نا، وہ ان کا جو پرابلم ہوتا ہے، ان کا ریزن ہوتا ہے نا، وہی ناشکری ہوتا ہے۔ لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، بہت شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ناشکر ہی کرتے رہتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس کچھ خاص نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نعمتیں یا سہولتیں موجود نہیں ہیں، اسی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں خوش نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب کچھ دیا ہے، لیکن اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس کے پاس ہر نعمت موجود ہے، اور یہ ناشکری اور مفلسی کی زندگی ہے۔ یہ سب باتیں بچپن میں ہی سکھائی جاتی ہیں، بڑے ہو کر کوئی نہیں بتاتا ہے کہ شکر ادا ہم نے کیسے کرنا ہے۔ اور یہ سیکنڈ جملہ جو میں نے بتایا ہے، اس کو
اپنے بچے کے اندر مطلب اس بچے کو ڈیلی بیسس پر بتانے سے کیا ہوگا کہ آپ بچے کے اندر ایک شکر گزاری کا جو ہے نا ایک ایلیمنٹ ڈیولپ کریں گے، اور بچے کو رسپیکٹ بھی ملتی ہے، اور بچے کو لگتا ہے کہ میں کتنا امپورٹنٹ ہوں اپنے پیرنٹس کے لیے۔ اور یہ جملے مطلب ان جملوں کا بچوں کو بتانا لازمی ہوتا ہے، بچوں کو منہ سے بول کے بتانا چاہیے، بچوں کو احساس نہیں ہوتا ہے، فیل نہیں کرتے ہیں کہ ماں باپ کیا سوچ رہے ہیں۔ اپنے ایکشنز سے تو ماں باپ اپنے بچے کو بتاتے ہی ہیں، اور بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے والدین ان سے کتنا پیار کرتے ہیں، لیکن زبان سے بتانا بھی کبھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں پھر بچوں کو ہمیشہ یاد رہتی ہیں۔ ہمیں بھی تو اپنے پیرنٹس کے کچھ جملے یاد ہیں نا اب تک، اسی طرح ہم بھی جو اپنے بچوں سے کہیں گے تو وہ بھی ان کو ہمیشہ یاد رہیں گے۔ اس طرح کے سینٹینسز اپنے بچوں کو نہ کہے جائیں نا اگر، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کو ہمارا احساس نہیں ہے، یا پھر وہ ہم سے پیار ہی نہیں کرتے۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے بچوں کے ساتھ کرتے رہا کریں۔ ہم پیرنٹس یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو پتہ ہی تو ہے کہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں، اور ان کو یہ بھی تو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے والدین کے سوا ان سے زیادہ پیار کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن ان چیزوں کا احساس اپنے بچوں کے ساتھ ضرور کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ چیزیں نہ کی جائیں نا بچوں کے ساتھ، تو پھر آگے جا کے بچہ ذہنی مسائل کا مریض بن جاتا ہے، اور اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ خاص نہیں ہے، ان کے پیرنٹس کو یا ان کی فیملی یا ان کے خاندان کو ان کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح بچے کے دماغ میں، جب بچہ سو رہا ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں یہ چیزیں بھر دیں گے تو اس کی لاشعوری میں آ جاتا ہے۔ پھر یہ سب جملے جن کو مطلب ان کو فالو کریں گے اور ان بچے کے مائنڈ میں فیڈ کر دیں گے تو ضرور وہ ان چیزوں پہ عمل بھی کرے گا۔ نیکسٹ سینٹینسز مطلب اب تھرڈ سینٹینس کی باری آتی ہے، تو اس میں واٹ از یور پلان فار ٹمورو؟ تیسرا جملہ جو آپ نے اپنے بچوں سے پوچھنا ہے وہ یہ کہ کل کے دن کو بہتر کیسے بنائیں، یعنی آپ پلاننگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ اپنے بچوں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا دن ہمارا کتنا اچھا تھا، ایسے ہی کل کا دن بھی بہت اچھا ہوگا۔ انسان کی یہ کوالٹی نا بڑی بہتر ہوتی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہوتی ہے، وہ اپنے ماضی اور مستقبل کو دیکھ سکتا ہے، دونوں چیزوں کو کمپیئر کر سکتا ہے۔ جب آپ اپنے بچے سے یہ کہتے ہیں نا ہمیں کل کا دن آج کے دن سے بہتر گزارنا ہے، تو وہ بچہ پھر یہ دیکھتا ہے کہ اس نے کل کا دن کیسا مطلب آج کا دن کیسا گزارا ہے، آج کے دن میں کیا پلان کیا اور کل کے دن اس نے کیا کرنا ہے۔ آف کورس کل کے دن میں اس نے اٹھنا ہے اور پھر نئے دن کا آغاز کرنا ہے، اس نے کوئی نیا بزنس تو کھڑا نہیں کرنا ہے نا صبح اٹھ کے، تو وہ اپنے چھوٹے موٹے آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کرے گا، آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گا، اپنے پلانز اور تھاٹس آپ کے ساتھ شیئر کرے گا۔ کل میں اسکول سے آؤں گا یا آؤں گی تو آتے ہی کیا کروں گا، ٹوائز کے ساتھ کھیلوں گا یا ٹی وی دیکھوں گا یا پلے گراؤنڈ میں باہر کھیلنے جاؤں گا، فٹ بال کے ساتھ کھیلوں گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس کی روٹین ڈے بائی ڈے روٹین چینج بھی ہو، آج کچھ اور کر رہا ہے تو وہ کل کچھ اور کرے گا، اور ڈیلی پوچھنے سے آپ کو وہ ڈیلی ایک ہی چیز بتائے گا تو اور آپ ایک ہی بات سن کے بور ہوں، لیکن ایٹ لیسٹ وہ اپنے کل کو پلان کر رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ وہ اسے کل کیا کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے کل کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ اپنے آج کو لے کے پریشان ہوتے ہیں، بس وہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سو رہے ہیں اور جاگ رہے ہیں، اور بس، اور اگلا دن بھی وہ ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ ان کے اگلے دن کے لیے کوئی گولز، کوئی پلانز، کوئی ٹارگیٹس ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ان کی زندگی کی سہولتوں، ضرورتوں اور خوشیوں کا انحصار لوگوں پر ہوتا ہے، وہ دوسروں کے سر پر اور دوسروں کے بلبوتے پر ہی جی رہے ہوتے ہیں۔ ان سمپل ورڈز، وہ دوسروں پر فل طرح سے دوسروں کے سر پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اور کام نہ کرنے کے بہت سارے ان پہ بہانے ہوتے ہیں، اپنی پوٹینشل اور طاقت کو روک کر بیٹھے ہوتے ہیں، وقت کو فضول چیزوں میں ضائع کرنے میں وہ ماہر ہوتے ہیں، اور پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ کچھ کیے بغیر ہی وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو بچوں کو میں آپ یہ عادت ڈالیں کہ وہ اپنے ماضی کو کیلکولیٹ کریں، ماضی کو اپنے حال سے کمپیئر کریں، پلاننگ کرنا سکھائیں، گولز کو اچیو کرنا بھی سکھائیں، بچوں کے کل کو آج سے بہتر بنانا سکھائیں۔
بچوں کو سونے سے پہلے یہ ایک جملہ بتانا یا ان کو بول کے ان کے سامنے بولنا ان کے اندر بہت ساری بڑی صلاحیتوں کو سامنے لا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں سینٹینس نمبر 4 کی طرف۔ اس ٹائم پہ اب آپ بچوں کو یہ کہیں کہ آپ نے 3 جملے تو کہہ دیے نا بچوں کو، اب 4تھ سینٹینس آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں آپ کو سن رہی ہوں۔ سننے سے مراد صرف یہ کہنا نہیں ہے کہ میں آپ کو سن رہی ہوں، بلکہ آپ نے بچوں کو ظاہر کرنا ہے کہ اٹینٹیولی میں آپ کو سن رہی ہوں۔ یہ نہیں کہ یہ جملہ بھی آپ نے بچوں کو کہہ دیا اور ساتھ ساتھ آپ فون پہ بھی لگی ہوئی ہیں یا پھر کوئی اور کام آپ اپنا کر رہی ہیں۔ کسی بھی قسم کی کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہونی چاہیے۔ کم سے کم آپ نے بچوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ اس ٹائم پہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کی سب باتیں میں سن رہی ہوں۔ دیکھیں مسئلے مسائل بھی یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور کسی ریلیشن میں گڑبڑ بھی یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ ہماری بات نہیں سنی جا رہی، اور اکثر بیویاں لڑ رہی ہوتی ہیں کہ یہ میری بات نہیں سنتے، 4 دن سے یا 5 دن سے فلاں چیز کہہ رہی ہوں اور یہ لا کے ہی نہیں دے رہے، اور اسی طرح بڑھتے بڑھتے مسائل بڑھ جاتے ہیں اور پھر لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ یہ ایسے ہی باہر نہیں نکل آتے ہیں، جب ان کی طرف سے مطلب یا حکومت یا کسی ادارے کی طرف سے ان کی بات نہیں سنی جاتی تو تب وہ سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ تو بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، بچے بھی اسی لیے چیختے اور چلاتے ہیں اور مس بیہیو کرتے ہیں کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جب تک میں چیخوں یا چلاؤں گا نہیں تب تک میری بات سنی نہیں جائے گی۔ بچوں کو ڈیلی اس ٹائم پر ڈیلی بیسس پر بچوں کو یہ احساس دلائیں کہ میں آپ کو سن رہی ہوں۔ کسی بھی قسم کی موبائل، ٹی وی یا لیپ ٹاپ کی ڈسٹریکشن نہیں ہونی چاہیے۔ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کریں بچوں کے ساتھ تاکہ اسے یہ ریئلائز ہو کہ یہ میرا ٹائم ہے اور مجھے توجہ بھی دی جا رہی ہے اور مجھے سنا جا رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ کے بچے کے اندر ایک بگ چینج آئے گا، بہت بڑا چینج آئے گا۔ اب آتے ہیں سینٹینس نمبر 5 کی طرف اور 5 اینڈ لاسٹ کی طرف، جس میں بچے کو آئی لو یو انکنڈیشنلی۔ آخری جملہ جو آپ نے اپنے بچے کو کہنا وہ یہ ہے کہ تم جیسے بھی ہو مجھے اچھے لگتے ہو، میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ یعنی انکنڈیشنل لو اپنے بچے کے ساتھ آپ نے شو کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے کہنا آج آپ نے فلاں کام کیا اس لیے آپ مجھے اچھے لگ رہے ہو، آپ کے آج مارکس اچھے آئے ہیں تو اس لیے آپ اچھے لگ رہے ہو، یا پھر آپ نے آج ٹیسٹ اچھا کر لیا یا آپ فرسٹ آ گئے۔ ان چیزوں پہ کسی بھی کنڈیشن پہ اس کو نہیں کہنا کہ مجھے آپ اس لیے اچھے لگ رہے ہو، بلکہ انکنڈیشنل لو شو کروانا ہے آپ نے۔ اسی طرح ہر روز رات کو اپنے بچے کو یہ احساس دلائیں کہ اس کی ساری ناکامیوں کو اور اس کی ساری برائیوں کو پس پشت ڈال کر ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ آپ کے بولے ہوئے یہ سارے جملے بچے کے لاشعور میں بیٹھ جاتے ہیں، اور نہ بولے ہوں تو بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں کبھی پیار کیا ہی نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے ساتھ کبھی لاڈ کیا ہے اور نہ ہی ہمیں کبھی ایسا کہا ہے۔ یہ سارے جملے تھے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا۔ آپ لوگ ان کو فالو کر کے اپنے بچوں پہ لازمی اپنے بچوں کو وقت دیں، اور میرے ولاگ کو اگر آپ کو میری ویڈیو کو اچھی لگی ہے تو لائک بھی کیجیے گا اور کمنٹ بھی۔ اللہ حافظ۔